بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ واری جو گرانٹ اور زندگی جو ہم بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم شروع کریں گے ابھی۔ پچھلے اتوار کو مجلس نمبر 26 پہلی قسط ہوئی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہم اس قسط میں انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج کی تاریخ ہے 26 میں 2024، 17 ذوالقعدہ 1445 ہجری اور روز اتوار۔ یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ اہل اللہ نے حق تعالیٰ کے فضل کا کھانا کھایا ہے، اس کی انس کی شراب پی ہے، اور اس کے قرب کا دروازہ دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے محض خبر پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عبادتوں میں مجاہدہ اور تکالیف پر صبر اور اپنے نفوس اور مخلوق سے نظر ہٹا کر رب کی طرف سفر کرتے رہے۔ غور کرنے کی بات ہے، یہاں تک کہ کانوں سے سنی ہوئی خبر ان کے نزدیک آنکھوں دیکھی بن گئی۔ جب وہ اپنے رب تک پہنچے تو اس نے ان کو ادب سکھایا اور مہذب بنایا، حکمتوں اور علوم کی تعلیم دی، اپنی مملکت پر مطلع کیا اور ان کو بتا دیا کہ در حقیقت ان کے سوا کوئی حرکت یا سکون دینے والا ہے، نہ اس کے سوا کوئی دینے والا ہے، نہ اس کے سوا کوئی روکنے والا، نہ اس کے سوا کوئی حرکت یا سکون دینے والا ہے، اور نہ اس کے سوا کوئی خضا و قدر والا، نہ اس کے سوا کوئی عزت و ذلت دینا۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا بھی بندے کو رکھا رہنا ہے، جیسا کہ خضا و قدر وہ پکی بات ہے کہ کسی کو تکلیف آنا ہے آ کے رہے، کسی کی دعا سے ٹلنے والی نہیں ہو، سب کے لیے نہیں۔ اللہ جس پر انعام کیا ہوا ہے اس اللہ والے پر اللہ خضا و قدر رکھتا، سب پہ نہیں رکھتا۔ عام لوگوں پہ مصیبت تھوڑی بہت آتی، تھوڑی بہت تکلیف آتی، تھوڑی بیماری آتی، پھر کسی کے پاس جا کے دعا پڑھانے سے کسی کی دعاؤں سے ٹل جاتی۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص چنندہ بندوں کو مخصوص طور پہ آزمائش میں ڈالتا۔ کیسا؟ جیسا کہ ایک مثال ہے، ایوب علیہ السلام کو تکلیفوں میں ڈالا، ایک آزمائش میں ڈالا، وہ بظاہر تکلیف تھی مگر آزمائش۔ جیسا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالا، بظاہر تکلیف میں جیل میں رہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں، تو اس کو خضا و قدر بولتے ہیں۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں جانتے تھے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کیا نہیں جانتے، سب کچھ جانتے، مگر وہ خاموشی اختیار۔ نہ کوئی دشمن کسی پر مسلط کرنے والا ہے، اور نہ کوئی کسی کا کسی کو مسخر بنانے والا، اور نہ اس کے سوا کوئی زبردست قدرت والا، جو امور غیبیہ اس کے پاس ہیں وہ ان کو دکھاتا ہے کہ ان کو اپنے قلوب اور باطن کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ ارے اللہ والے ارے خلق سے پہچان لیتے سامنے والے، بس ان کے نزدیک دنیا اور اس کی بادشاہت کی نہ کوئی قدر باقی رہتی ہے نہ منزل ہے۔ یا اللہ عفو اور عافیت کے ساتھ ہم کو بھی دکھا دے جو تو نے ان کو دکھایا ہے، اور ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ دوسرا پیراگراف، صاحب تقوی کو چھوڑ بیٹھنے سے توبہ کرو، تقوی کو چھوڑ بیٹھنے سے توبہ کرو۔ تقوی یعنی تقوی کو چھوڑ بیٹھنے سے مطلب یہ ہے کہ تم کو تقوی اختیار کرو بر رہے، جیسا کہ تقوی ہے۔ کیا ہے تقوی کی قسم؟ جیسا کہ ہمارے کو حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، محنت کرنا ہے، جیسے کہ حرام طریقے سے اگر روپیہ پیسہ آ رہا تو نہیں لینا ہے، پرہیز کرنا ہے، محنت مزدوری کر کے جو کماتے وہ حلال ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو شریعت میں ہے اس کو فالو کرنا ہے، وہ ہے تقوی۔ تقوی کو چھوڑ بیٹھنے سے توبہ کرو۔ تقوی دوا ہے اور اس کا چھوڑنا مرض ہے۔ تقوی اختیار کرنا دوا ہے، اس کو چھوڑنا مرض ہے۔ توبہ کرو کہ توبہ دوا ہے، گناہ مرض ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، کیا تم کو نہ بتاؤں کہ کیا چیز تمہاری دوا ہے اور کیا چیز تمہارا مرض؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت، ضرور بتائیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مرض تو گناہ ہے
اور ان کی دوا توبہ ہے. دیکھو یعنی بندہ گناہ کرتے رہتا اور اس کو پتہ نہیں چلتا تو توبہ کر لینا پڑے. چھوٹا گناہ ہوا جبھی توبہ استغفار جب کا جب. اگر دن بھر میں یاد نہیں آتا رات میں تو موقع ملتا ہے تو رات میں بھی توبہ کرنا. نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، عبادت کرنا، توبہ لازمی ہے. روزانہ لازمی ہے توبہ کرنا، استغفار کرنا. مطلب یہ کہ استغفار پڑھتے جاؤ وہ توبہ ہے. اس میں شفا بھی ہے، وہ دوا بھی ہے، شفا بھی ہے بے شک استغفار، اور اس میں مغفرت بھی ہے. تو ہر روز اولیاء کرام ہر دن گناہ نہیں کر کے، کسی کو برا بھلا نہیں بول کے، ہر دن پاکیزہ رہ کے، صاف ستھرے رہ کے، نیک عمل کر کے بھی رات میں اپنا محاسبہ کرتے تھے. کر کے یا اللہ ہم سے کوئی خطا کوئی غلطی ہوگی کیا، یا اللہ معاف فرما درگزر. تو اولیاء کرام کا یہ حال تھا. اور اپنے جو لوگ ہیں دن بھر کئی چیزیں کر کے بھی رات میں توبہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا. تو توبہ کو لازمی پکڑنا ہے. ہاں گناہ ایمان کو بیمار ضعیف بنا دیتے ہیں، اور ذکر خیر اور طاعت حق کے جلسوں پر مداوت رکھنا ان کے لیے شفا ہے. بزبان ایمان سچی توبہ کرو کہ یقیناً فلاح نصیب ہوگی، اور بزبان توحید و اخلاص کلام کرو کہ ضرور تم کو فلاح حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتوں کے آنے کے وقت اپنے ایمان کو ہتھیار بناؤ، یعنی شکوہ و شکایت نہ کرو کہ ان کی اذیت سے محفوظ رہو گے. حضرت شیخ قدس اللہ وسلم اپنے آواز کا افتتاح اس خطبے سے کیا کرتے تھے: حمد اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کلمے کو 3 بار کہتے اور ہر بار فرمانے کے بعد سکوت کرتے، اور پھر یہ کلمات کہتے تھے: اتنی حمد جو اس کی مخلوقات کے شمار اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے نفس کی خوشنودی اور اس کے علم کی حد کے موافق، اور ان تمام چیزوں کی گنتی کے مساوی ہو جو اس کی مشیت میں داخل ہیں، اور جن کو اس نے پیدا کیا اور بنایا اور اگایا ہے. وہ غائب، وہ حاضر کا جاننے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تعظیم جو کرتے تھے غوث پاک سرکار بار بار دہراتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا بولتے تھے کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے معبود. تو بار بار اللہ کی قدرت کو اتنا دیکھے ہوئے تھے، پورے کائنات جو چلا رہا اللہ تعالیٰ، تو اس کی قدرت کو بیان نہیں کر سکتے آپ. تو آپ سکوت، ہر بار سکوت خاموش ہو جاتے تھے اس کی عظمت کو بیان کر کے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا میری شان، وہ لکھنے اگر بیٹھے ساری دنیا کے سمندر بھی خشک ہو جائیں گے. تو ساری دنیا کے جھاڑوں کو اگر قلم بنا دیا جائے درختوں کو، اور سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اگر میری تعریف لکھنے بیٹھے تو بھی کم پڑ جائیں گے. تو اللہ کی جو عظمت بہت سے بات کر بیان کرتے تھے ویسی. اور غیب حاضر کا ڈرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا، بڑا مہربان ہے، بادشاہ ہے، غایت درجے پاک ہے، سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. میں صدق دل سے اقرار کرتا ہوں کہ پرستش کے لائق کوئی نہیں مگر اللہ یگانہ، کہ اس کا کوئی شریک نہیں. اس کی بادشاہی ہے اور اس کی حمد وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور وہ سدا زندہ رہنے والا ہے کہ فنا نہ ہوگا. اسی کے ساتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے، اور وہ ہر وہ چیز پر قادر ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. اور میں صدق دل سے اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کو اس نے ہدایت اور دین برحق عطا فرما کر بھیجا تاکہ جملہ مذہبوں پر غالب کرے. اور اگرچہ ناگوار گزرے مشرکوں کو، جو ہدایت کی بات بتاتے تو دوسرے مذہب کے لوگ اس کو انکار کرتے ہیں. ناگوار گزرتا دین اسلام. یا اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر، اور حفاظت فرما امام اور امت کی اور پاسبان اور رعیت کی،
سارے نیک کاموں میں ان کے خلوق کو باہم متفق بنا اور ان میں ایک کا شک دوسرے سے دور فرما. آمین. یا اللہ وہ ہمارے باطنی حالات سے واقف ہے، بس ان کی اصلاح کر، اور تو ہماری حاجتوں سے آگاہ ہے، بس ان کو پورا فرما دے. تو ہمارے گناہوں سے واقف ہے، بس ان کو بخش دے، اور تو ہمارے عیوب سے واقف ہے، بس ان کو چھپا دے. ایسے موقعوں پر ہم کو نہ دیکھ جن سے تو ہم کو منع فرما چکا ہے، اور ایسے موقعوں سے ہم کو غیر حاضر مت رکھو جن کا تو ہم کو حکم دے چکا ہے. ہم کو اپنی یاد نہ بھائیو، اور ہم کو اپنی سزا سے نڈر نہ کیجو، ہم کو اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیو، اور ہم کو غفلت والوں میں شامل نہ کیجو. ایک دعا ہے اللہ سے دعا، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ مت چلا جن پر تیرا عذاب ہے، جن پر تیرا غضب ہوا. میری بار بار دعا ہے، اور ایسی دعا کرنے سے قبول بھی ہو جاتا. یا اللہ ہماری نیک خیالی ہمارے قلوب میں ڈال دے، اور ہم کو ہمارے نفس کے شر سے پناہ. یعنی انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ نفس ہے. انسان کا سب سے بڑا دشمن خود کا نفس ہے. وہ جو اکساتے رہتا، اس میں انسان غلط کام کر لیتا، پھر پچھتاتا. تو اس لیے شروع سے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا. یا اللہ ہماری نیک خیالی ہمارے قلوب میں ڈال دے، اور ہم کو ہمارے نفس کے شر سے پناہ دے. یعنی بار بار دعا بھی مانگنا، یا اللہ ہمارے نفس سے پناہ دے. اپنے ماں سوا سے پھیر کر ہم کو اپنے ساتھ مشغول رکھ. یعنی ہمارے تمام دنیاوی مشغلوں سے بچا کے اپنی طرف رکھ، یعنی عبادتوں کی طرف رکھ کی دعا ہے. ہم کو اپنے ساتھ مشغول رکھ، اور خطا کرنے والا ہمارا تعلق تجھ سے خطا کرے، اس کا تعلق ہم سے خطا کر دے. اپنا ذکر، اپنا شکر، اپنی اچھی عبادت ہم کو انخا فرما. یعنی دنیاوی جھمیلوں سے بچا کے تو اپنے طرف ہمارے کو لگا دے. رات دن ہم تیری عبادت میں رہے، اور انخا کر ہم کو بار بار ہمارے کو اپنے طرف متوجہ کر لے. اس کے بعد آپ داہنی طرف رخ پھیر کر فرما دے، کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے، جو اس نے چاہا وہ ہو کر رہا. ہم میں نہ زور ہے نہ طاقت، مگر اللہ برتر و بزرگ کی مدد سے. اس کے بعد آپ سامنے کے رخ پر منہ کر کے یہی کلمات فرماتے، اور پھر بائیں طرف رخ پھیر کر بھی یہی ارشاد فرماتے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہماری خبریں آشکارا نہ فرمائیو. یعنی غوث پاک سرکار یہ دعا کریں، یا اللہ ہمارے جو گناہ ہے، ہم جو کر رہے ہیں گناہ، اس کو لوگوں کے سامنے مت ظاہر کر. یعنی یہ بھی ایک دعا ہے، یعنی نہیں کر کے بھی گزارے اولیاء کرام یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے مت آشکارا کر. ہمارے پوشیدہ عیوب کا پردہ نہ اٹھائیو. یعنی ہمارے جو چھپے ہوئے ہمارے عیب ہے اندر چھپے ہوئے، ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اس کو بھی یا اللہ پوشیدہ رکھو، پردہ نہ اٹھائیو. اور ہماری بدعمالیوں پر ہماری گرفت نہ کیجو، اور ہماری زندگی غفلت میں نہ گزارو، اور ہم کو اچانک مت پکڑو کہ توبہ کا بھی وقت نصیب نہ ہو. یعنی یہ بھی ایک دعا ہے اللہ سے، کہ اللہ ہم کو اچانک موت جو آ جائے، اچانک موت آ گئی تو توبہ کا موقع کہاں ملتا. کوئی چلتے چلتے ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی چلتے چلتے ٹکر ہو گئی، کوئی چلتے چلتے بیماری آ گئی، گر گیا. تو ایسی موت سے پناہ مانگو، بچا اللہ، ایسی موت سے بچا. ہم توبہ کا وقت جو نہیں ملتا اس سے بچا ہوا رہے. تو یہ لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو توبہ کی توفیق عطا ہو رہی. بعض لوگوں تو ہوتی بھی نہیں، بعض شراب میں دھلتے رہتے، اسی میں موت ہو جاتی، اسی میں حادثہ ہو جاتا. تو ہم لوگ بزرگوں سے وابستہ ہے، اس لیے ہم کو ایک توفیق ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمارا. اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالیو جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، اور اے ہمارے پروردگار ہم سے اتنا بوجھ نہ اٹھائیو جس کی ہم میں سکت نہیں. اور ہم کو معاف فرما، اور ہماری مغفرت فرما، اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس ہماری مدد فرما. کافر قوم کے مقابلے میں
اس کے بعد حق تعالیٰ غیبی فتوحات میں سے جو کچھ بھی آپ کی زبان پر جاری فرماتا، آپ بلا تفریق اور بغیر کسی مضمون کے، تمہید کے اس کا واز شروع کر دیتے اور بعض مجلس میں ایسا بھی ہوا کہ جو مضامین آپ پر من جانب اللہ الہام کیے جاتے تھے، اس میں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث یا حکمہ میں سے کسی شیخ کا کوئی کلمہ آپ محفوظ رکھتے اور تبرکن اور اس کو ذکر فرماتے، پھر واس شروع کر کے تقدیر کو اس پر متفرہ فرماتے تھے۔ یہ دوسری مجلس بھی ختم ہو گئی۔ دعا کریں گے ہم اے پاک پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جس پر تیرا انعام ہوا اے اللہ، جس پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلا ہم سب کو، ہمارے مریدین، معتقدین، دوست احباب جتنے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں مالک، اور جتنے بھی اس محفل میں حاضر ہیں مالک، ان تمام حاضرین کے بھی دلی حاجات پورا کر، اور جتنے بھی مسئلے مسائل لے کے آئے مالک اس محفل میں، ان کے مسئلے مسائل بھی حل ہو جائے، ان کے جتنے بھی حاجتیں ہیں وہ پورے ہو جائے، اور جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب ہو، شفا کلی نصیب ہو، اور جو بچے شادیوں کے لیے بیٹھے مالک انتظار میں کر ان کے لیے بہترین رشتے بھیجے مالک، اور جو پریشان حال ہے مالک، گھروں میں تنگی ہے ان کو خوشحال بنا دے مالک۔ لوگ ایسے ہیں مالک معاشی پریشانیوں میں بول نہیں سکتے مالک، ان کے بھی گھروں میں مالک خوشحالی غیب غیب سے عطا فرما دے مالک۔ جو دین سے ہٹ گئے مالک ان کو دین پر قائم کر دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے سنتوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، ہماری نسلوں میں قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی آل کی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھ، اور پھر غوث عبدالصغیر کے بتائے تعلیمات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اور جو لوگ دور دور سے دعاؤں کے لیے بڑی ان کی بھی دعاؤں کو، ان کی بھی حاجتوں کو پورا کر میرے مالک۔ اس محفل کو قبول اور مقبول فرما میرے مالک، ہماری دعاؤں کو مقبول، ہماری گناہوں کو معاف فرما مالک۔ بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔